سبحان اللہ۔ ہم نے زور لگایا نمازوں پہ، ہم نے زور لگایا تبلیغوں پہ، ہم نے زور لگایا چلوں پہ، مگر میرے نبی کا تو فرمان ہی اور ہے۔ ارے تو جنتی کہتا رہے میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں، کمال تو یہ ہے کہ جنت خود کہے تو ادھر آ جا۔ پہلا بندہ کون ہے؟ جس کو جنت بلاتی ہے، جس کا شوق رکھتی ہے جنت، جس کی مشتاق ہے جنت، میری طرف آئے۔ تعلیم قرآن، قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت اس کی محبوب ہے، اس کی عاشق ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ اگر حضرات نے ہمیں کھانا کھلا دیا تو کیا بات ہوئی؟ ہم بھوکے تو نہیں ہیں۔ یا نہیں کھائیں گے کسی اور کے یہاں کھا لیں گے، کسی اور کے یہاں نہیں کھائیں گے تو ہوٹل میں جا کے کھا لیں گے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، خانپور نہ پہ آویں متضلہ رحیم یار خواہ وجہ دے کہیں کنو روٹی پہ منگے کوئی کہنا دیسی، اگر روٹی دیسی تو کوئی فقیر دیسی جڑا فقیر بیٹھا اسی کی نہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا جنت اس کی عاشق ہو جائے گی۔ نماز تو پڑھو، روزہ تو رکھو، مگر اگر دروازے پہ دستک ہو اور کوئی کہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، تو پتہ نہیں کتنی باتیں اس کو سنا دو گے۔ اتنے بڑے تندرست ہو، کما نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ میرے یاری والے پیر حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ارے مستحق کو بھی دے، غیر مستحق کو بھی کھلا دے، غیر مستحق کو بھی دے دے۔ حضور یہ مستحق نہیں ہے، اس کی باڈی ہے، اس کا چہرہ ہے، یہ تندرست ہے، اس کے بازو بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، یہ ملازمت بھی کر سکتا، مزدوری بھی کر سکتا ہے، کیوں دے اس کو؟ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا اگر تو غیر مستحق کو دے گا رب کی رحمت کا شاید تو بھی مستحق نہ ہو تو تجھے وہ بھی دے دے گا۔ ہم پہلے سائل کو تولتے ہیں، سائل کو دیکھتے ہیں کیسا ہے، دینے کے قابل ہی نہیں، ٹنڈا ہے منڈا ہے تو ولا تو دیوں نہ تو نہ دیوں۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جنت تمہیں چاہتی رہے گی، جنت رب سے تجھے مانگتی رہے گی۔ میرے آقا نے اسے فرمایا مکسل اریان، میرے آقا نے فرمایا ارے جس کے کپڑے نہ ہوں اس کو کپڑے پہناتے رہو۔ حضور اصل مرن دا طریقہ ہی عجیب ہے نا صحیح، جڑے ویلے کوئی بندہ مر ونجے نا صحیح، بھلا کوئی لاہور کو پہ آمدے دے، کوئی فیصل آباد کو پہ آمدے دے، چھاڑے گھنتے ہم دے پہلے، کوئی قیمتی چادرہ گھنتے ہم دے پہلے، وہ اپنے سکے دے ہوتے سٹن واسطے، مگر زندگی میں جو پتہ کہنا ہا جو ہوں کو کپڑے دی ضرورت ہے یا کہنا، انہیں گھر دے اندر رضائی ہے یا کہنا، انہیں گھر دے اندر کپڑے ہر یا کوئی نا، انہیں جیدہ جڑے ویلے ہاں والوں دی پرواہ نہ ہے، مرن دے ویلے قیمتی چادر آتے انہیں میت دے ہوتے سٹے دے پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں زندگی میں خدمت کر چا، ان کو کپڑا پوا چا، جنت تیری عاشق دی میں سے۔ میں کو بات میرے لوگوں نے استاد تھے میرے شاگرد منظور احمد صاحب میں کو آگے سے تھوڑا جائیں میں معاشرے دے اوپر گفتگو کرنی ہے، میں تھوڑا جہاں مکس اپ کی تھی ہمدا، معاشرے کو بھی رلائی ہمدا تے عشق تے محبت کو بھی رلائی ہمدا۔ سمجھت گال تا وہ جے ویلے ہو سے جے ویلے بندہ عاشق مصطفیٰ ہو سے عشق۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک بندہ آندا خیر پور ٹامے علی کنو تے وہ چادر آجے تہ بند ہو دن چادر
وہ چادر گاڑی سونی بناتے آندہ خود بڑے نہ وہ بناتے چاہ میں آپ کی خدمت پیش کرے آپ دیکھیں گاڑے خوش تھے میں انہوں نے واسطے دعا کریں وہ 1 سال بھی نہیں آیا والا 2 سال نہیں بھی آیا 2 سال نہیں آیا 3 سال والا ہے والا چادر ہی بنائی ہے تو سرکار دی بارگاہ حاضر تھی گئے حضور غلام فرید سنگھ کو آنتے ملیا حضور دی خدمت چادر پیش کی تو آپ ہی میں چادر کو ریٹھا خلیفے کو ریٹھا فرمایا ماچس تے تیلی چاوا ماچس دی ڈبی چاوا اور ڈبی چایا فرمایا اتھا کھڑ دے میرے سامنے کو بھالا دے توجہ ہے تو اتر پڑھ پہ گیا ہوں کہ حضور میں ناڑی محبت نال بڑھئی ہے ناڑی پیار نال بڑھئی ہے ان کو بھا پہ لیندے ہوئے اور فرمانے ہی چادر تے وہ 2 سال نہیں آمڑی تھا یہ چادر تے وہ 2 سال نہیں آمڑی تھا نا بڑاون کی چورت نہ جو ہے غریب جو تھی گئی ہاں بھائی میں تے کو دیکھتے مسکرا جو بوندا ہم تیرے چادرے کو دیکھتے کھلدا ہم اوے غریبا او مسکینا میں تیرے تے آمڑ کو تے تیرے عشق تے محبت کو دیکھدا ہم فرید دا ہاں اے جڑا تھی ویندا میں 2 سال تیرا انتظار کرے رہ گیا تو ہی چادر واسطے بیٹھا رہ گئی بھاڑ نہ لاؤں جی چادر کو جیڑی میں کو یار نکھے میرے نبی کریم کے غلاموں میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے کپڑے نہیں اس کو کپڑے پہناؤ ضروری نہیں آپ نئے لے کے دیں آپ اپنے پرانے کپڑے دے دیں اگر جنت کا شوق چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ جنت تمہیں میدان محشر میں خود تلاش کرے تو پھر مہربانی کرو جس کے کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور تیسرا بندہ جس کو جنت طلب کرتی ہے حافظ اللسان سمجھ آئیے تو میں نہیں آکی آپ کو چا سبحان اللہ حافظ اللسان اس کو قابو کرنے والا اس کی حفاظت کرنے والا بس زبان پہ کنٹرول کرنے والا زبان پہ کنٹرول کرنے والا زبان سے اچھی بات بولنے والا اپنی زبان کو دیکھے میں کیا بول رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو 1 منٹ میں پتہ نہیں لگتا ایک آدمی کے اتنے گلے کر دیتے ہیں اتنی ہم اس کی کوتاہیاں بیان کر دیتے ہیں ارے یار وہ بات آپ کو یاد نہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا جاؤ اپنے علاقے میں جو سب سے گندا بندہ ہو لے کے آؤ جب شام کو موسیٰ علیہ السلام آئے تو کوئی بندہ بھی ساتھ نہ تھا میرے رب نے فرمایا موسیٰ کوئی گندا نہیں ملا حضور میں جس کو بھی دیکھتا تھا اسے میں اپنے آپ سے اچھا سمجھتا تھا کوئی گندہ نظر آتا تو نہیں آتا ارے نبی کو گندا بندہ نظر نہیں آیا نبی کو بھیڑا بندہ نظر نہیں آیا نبی کے دیکھنے کی جرات کیا ہوتی ہے نبی کے دیکھنے کی طاقت کیا ہوتی ہے اگر نبی دیکھتا ہے تو آنکھوں میں سے دیکھتا ہے وہ تو دل کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ تو تمہاری ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے مگر میرے نبی کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی مولا میں تمام علاقہ پھر کے آیا ہوں مگر میں جس کو دیکھتا تھا مجھ سے بہت اچھا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ توجہ ہے صحیح میرے آخری جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا اپنی زبان کو کنٹرول کرے جڑا اپنی زبان کو کنٹرول کرے آخری بندہ 5واں بندہ بڑا اعلیٰ بندہ بڑا اعلیٰ بندہ بڑا عاشق بندہ بڑا عاشق بندہ بڑا پیارا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من صلی اللہ اکبر اللہ اکبر من صلی علی حبیب الرحمن
جنت اس کو بھی تلاش کرے گی جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ من صلی علی حبیب الرحمن، جو اللہ کے حبیب پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جو اللہ کے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جنت اس کو میدان محشر میں خود تلاش کرے گی۔ آخری بات جو میں سوچ کے آیا تھا آپ کی اصلاح کے لیے، میرے سامنے سفید داڑھی والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال کیا کرو، ان کا خیال کرو، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، بس اس کی داڑھی کا خیال کیا کرو، داڑھی کا خیال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے بازار میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بازار میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہیں، کوئی کم تول رہا ہے، کوئی کم ناپ رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، سودا بیچنے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے ملائکہ زور سے کہتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے تو تمہیں فنار کر دے، برباد کر دے تم کو، مگر کیا کریں، رب اجازت نہیں دیتا، مولا اجازت کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس بازار میں یہ بوڑھے جو ٹر رہے ہیں، یہ بوڑھے جو جا رہے ہیں، یہ سفید داڑھی والے جو جا رہے ہیں نا، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی خاطر مجھے حیا آ جاتا ہے، ان کی خاطر رب کو حیا آ جاتا ہے۔ اگر انہیں بوڑھوں کی خاطر رب کو حیا آ جاتا ہے تو تمہیں بھی تو آنا چاہیے۔ مولا اس بازار میں کوئی بوڑھا نظر نہیں آتا، کوئی سفید داڑھی والا نظر نہیں آتا، عذاب ڈال دے۔ رب نے فرمایا نہیں ٹھہرو ٹھہرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں یار ان کو تو دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، کوئی ٹافی لے رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے، کوئی ارے ان کو دیکھو، اگر ان کے ہوتے ہوئے میں عذاب نازل کروں پھر کاہے کا میں مہربان رب ہوا، ان کی خاطر عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ کتنی شان ہے ان بوڑھے کی، تیری بازار پہ عذاب نہیں آتا، تیری دکان برباد نہیں ہوتی، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ذنوب یغفر اللہ، کل ذنوب یغفر اللہ تعالی الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین۔ جو بھی تم گناہ کرو گے، جو بھی تم برائی کرو گے، جو بھی تم لغزش کرو گے، ان کا سب کا حساب اللہ رب العزت میدان محشر میں کرے گا۔ اس وقت تمہاری سزا تجویز کرے گا، مگر اس بندے کی سزا جو والدین کا بے فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا حساب رب دنیا میں ہی کر دے گا۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ توجہ کریں، وہ غور کریں میری اس بات پہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا بات کرتے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سامنے دروازہ ہے بڑا سا، لوگ آ رہے جا رہے، دیکھا میرے نبی نے ایک نوجوان جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بوڑھا جا رہا ہے، لکڑ لے کے اس کی ٹیک پہ بوڑھا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس نوجوان کو بھی بلاؤ اور اس بوڑھے کو بھی بلاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، سلام عرض کیا، سامنے بیٹھ گئے۔ نوجوان نے عرض کی حضور آپ نے یاد فرمایا؟ آپ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تیرے پیچھے یہ بوڑھا آ رہا ہے یہ کون ہے؟ جا تو سارے رہے تھے
مخلوق تو ساری چل رہی تھی، بوڑھے بھی جا رہے تھے، بچے بھی جا رہے تھے، جوان بھی جا رہے تھے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں بلایا؟ جب نوجوان سامنے آیا، عرض کی حضور انہو ابی یا رسول اللہ، میرے آقا بھی یہ میرا والد صاحب ہے، میرا باپ ہے، میرا ابا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نوجوان بیٹے اس لیے تجھے بلایا ہے میں محمد کی 4 باتیں یاد کر لوں، اور یہ باتیں جو اس وقت نوجوان کو کی جا رہی ہیں وہ آنے والی ساری امت کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بات یاد رکھو، یہ تیرا بوڑھا باپ ہے، لا تمشی اماما، اس کے آگے نہ چلا کر، اس کے آگے نہ چلا کر۔ جس کو سمجھ آئیے وہ ذرا زبان سے بولو، لا تمشی اماما، بابے کے آگے نہ چلا کرو۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں نبی کا فرمان کہ دن کو نبی یہ فرما رہا ہے دن کو اپنے والدین کے آگے نہ چلو، اگر رات کو اپنے والدین کے آگے چلو۔ عرض کی حضور آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ انہوں نے فرمایا دیکھو بات سنو، دن کو اپنے بابے کے آگے چلو گے لوگ دیکھیں گے، کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے، کیسا گندا بیٹا ہے اپنے بابے کے آگے چل رہا ہے، کیسا بے ادب ہے، کیسا گستاخ ہے اپنے والد کے آگے چل رہا ہے۔ سنو میری بات، اور جو رات کو ہوگا نا پھر رات کو اپنے بابے کے والدین کے آگے چلو، اگر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو تو تم پہلے اٹھاؤ، اگر کوئی نیچی جگہ ہو تو تم سنبھالو، اگر پتھر پڑا ہوا ہو تو تم سنبھالو، راستہ سیدھا کر کے اپنے والدین کو چلاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، خدمت والدین۔ میری بات اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو خدا را اس پہ عمل بھی کیجئے گا، میرا آنا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، میرا بیٹھنا میرا بولنا اللہ قبول فرما لے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا والدین کے آگے نہ چلو، اور میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا لا تجلس قبلہ، میرا بیٹا جب باپ کے ساتھ کہیں جاؤ، کسی دفتر میں جاؤ، کسی جگہ پہ جاؤ، کسی بازار میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اگر کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے تو بابے سے پہلے نہ بیٹھو، پہلے اپنے بابے کو بٹھاؤ، پہلے اپنے بابے کو بٹھاؤ، اپنے والد کو بٹھاؤ، اگر جگہ ہو تو تم بھی بیٹھ جاؤ، ورنہ کھڑے رہو، تم نوجوان ہو، لیکن اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ جنہاں دے والد زندہ ہیں وہ میری گال غور نال سمجھیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا تدعو اسمی، اپنے پیو کو پیو دے نال نہ سڈو کو آکھو بابا سائیں، ابا جان، والد گرامی، لیکن ہم تو اسے بھی دور نکل گئے، ہم تو کہتے ہیں ڈیڈی۔ اب ایک اور مختصر لفظ آ گیا ہے ڈیڈ، پہلے ڈیڈی اب ڈیڈ، پہلے مما تھی اب موم، موم یعنی ڈرانے والی کوئی چیز، اور ڈیڈ یعنی مرا ہوا باپ۔ آج کی اولاد باپ کو ایسے سمجھتی ہے میرا بابا تو ہے ہی نہیں، یہ مرا ہوا ہے، سارا کام تو میں کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کو نام کے ساتھ نہیں بلانا۔ اگر کسی کے والد کا نام خدا بخش ہے، آپ جا رہے ہو چلتے چلتے، ایسے نہ کہو خدا بخش میری بات سنو،
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کی تعظیم سکھائی ہے آپ کو، اچھی لگی یا بری لگی؟ میرے نبی نے آخری بات کی، میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کو گالی نہ دو، اپنے باپ کو گالی نہ دو۔ اس بات پہ وہ صحابی رسول نوجوان تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیسا بے غیرت بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میں تیری بات نہیں کر رہا، میں آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ باپ کی کیسے عزت کریں گے، میں دیکھ رہا ہوں وہ باپ کی کیسے عزت کریں گے۔ ہاں جب شادی ہو جائے گی تو بیوی کے کہنے پہ پہلے ماں کو نکال دیں گے، پھر باپ کو نکال دیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے باپ کہاں جائے کس طرف جائے۔ عمران خان نے بنا دیے ہیں روٹی کھانے کے پروگرام، رات گزارنے کے پروگرام، چلے جاؤ وہاں، ہمیں تجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا باپ کا خیال کرو، باپ کو گالی نہیں دینی۔ وہ رو رہا تھا، میرے آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنا بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو گالی نکالے گا، مگر تو گالی نکالے گا ڈائریکٹ نہیں نکالے گا، انڈائریکٹ نکالے گا۔ تو حضور وہ کیسے؟ میں بالواسطہ نہ بلا واسطہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں جب تو بازار میں کھڑا ہوگا، کسی سے تیرا پالا پڑ جائے، کسی بات پہ تیری الجھن ہو جائے، کسی بات پہ تیرا جھگڑا ہو جائے اور تیرے منہ سے نکل جائے تیرے پیو کو، تیری ماں کو، تو بولو وہ کیا جواب دے سے؟ وہ آگ سے تیرے پیو کو، تیری ماں کو، تیری بھیڑ کو۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے تو کچھ نہیں کہا، مگر اس نے جو کچھ کہا ہے تیری وجہ سے کہا ہے، تو نے اپنے والد کو گالی دلائی ہے۔ اگر کئی نال جھگڑا بھی تھی ونجے تو میرا بیٹا تحمل نال اپنی حد تک رہے ونجو، جوانی دکھاؤ تو اپنی حد تک رکھو، ان دے پیو کو کیوں کو جاگ دو، ان دی ماں کو کیوں کو جاگ دو، ان دی دھی کو کیوں کو جاگ دو۔ مہربانی کرو میرے نبی سے دے 4 موتی گنتے تو کو سنوا دیتے، اے ہیرے موتی تاری جھولی وچ پا دیتے، ہن تاری مرضی اٹھن دے بعد انہیں کو ہی مدرسے میں سٹی ونجو دے بھار گھر چاہی ونجو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ تو آپ کو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ من عامل صالحا، اور آخر ایک گال میں اگر ٹائم ہوئے تھا سبحان اللہ تو ڈھیلی ہے یہ میں سمجھ گیا۔ میں آج ایک حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مطالعہ بیٹھا کریں نا، اندھے وچوں ایک حدیث پاک میں کو ایج ہی پیاری لگی ہے، ایج ہی پیاری لگی ہے جو میں کتاب نال چاہیے آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ذرا تسا محبت نال سبحان اللہ آکھو تا نبی والا عرض کرے سا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے آپاں تا پتہ نہیں کتھا سوچے دے ودے ہیں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سن کے نو بلے اون دے بعد تہاڈی مرضی، اون دے بعد ول تہاڈی مرضی، اختیار ہر کیندا اپنا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ینصب لی یوم القیامت منبر علی الصراط وذکر الحدیث الی ان قال ثم یاتی ملک فیقف علی اول مرقات من منبری فینادی معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن النار، انا مالک خازن النار، ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتح جہنم الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کو نا سارے بندے اگر تھوڑے جے پڑے ہوئے ہو آتا تو انہیں سبحان اللہ دی ادھی گرج آوے ہاں جو میں کیا ہو گیا۔ علمیہ تا یہ ہے نا ساڑا، یہ تو ساڑا علمیہ ہے، دور تھی کیوں دین اسلام کرو،
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے پل سرات دے اوتے ایک ممبر بچھایا ویسے ان ممبر دے اوتے قدم ہو سن ایک فرشتہ ہو سے اللہ دا وہ آنتے اعلان کرے سے تو سمیں کو سناتے اگر نہیں سناتا تے ول ہن سنان گھنو میں دوزخ دا دربانہ دے دوزخ دا خازنہ دے دوزخ دی چابی میں گنے دوزخ دی چابی میں کنے ہے اگر سنا وقت تسا کو جو آدھا پہیں پتہ اعلان سنا نا میرے سونے نبی سیندہ میرے سبی سی فرمیدن اوے مسلمانو سبحان اللہ فرشتہ کیا پہ آدھے اوے مسلمانو انسانوں نہیں فرمایا مسلمانو اوے مسلمانوں میری گال سنو وہ تو سمیں کو سناتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سناتا تو میں جنت دا چابی دارا میں جنت دا خازنہ بھئی تو کیوں آیا کھڑے کہ تو واسطے آیا کھڑے فرمایا میرے اللہ نے میں کو حکم دیتے اے دوزخ جہاں سارے چابیاں چاون تے میرے یار محمد کو دیا توجہ ہے تو یہ سارے چابیاں چاون میرے نبی کریم محمد سہیں کو دیا اکہ میں ول چابیاں چاہ گیا نا آقا دی بارگاہ دے اندر ول میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ میرے نبی سے ارشاد فرمائے جڑے ویلے فرشتہ میں کنے آیا میں کو آنتے ہوں آکھا اللہ کریم نے جہنم یا چابیاں دیتے سید قبول فرماؤ ول میرے محمد کریم نے میں کو آڈر دیتا ایک چابیاں یکیاں چاہیوان جہنم دیا عمر تے ابو بکر کو انڈیا میرے نبی کریم دے غلاموں میرے آقا ارشاد فرمائے دیں ثم یقف مالکن آخرو ثانی مرقاتن من منبری فینادی معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا رضوان الخازن الجنہ بیا بندہ آئے وہ تلوی پوڑی دے نہیں کھڑا اتلی پوڑی دے چڑھ کے ممبر دی اعلان کیتے اے مسلمانوں میری گال سنو میں کو سناتے ہوئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سناتا تو میں جنت دا خازنہ ساری جنت دے چابیاں میں گنے جنت دے چابیاں میں کنے ارشاد آدے ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ میرے اللہ نے میں حکم دیتے ان سارے جنت دے جتنا بھی دروازے تے جتنا بھی تالے تے جتنا بھی چابیاں نے سارے ون میرے میٹھے مصطفیٰ کو دیا میں نبی کریم دی بارگاہ میں حاضر تھیاں جڑے ویلے آقا دی بارگاہ میں حاضر تھیاں وَأَنَّ مُحَمَّدَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ ہا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ میں کو میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا محمد کریم نے اشتار فرمایا اے جڑا چاہے میں گھڑے دا پہنا ہی میں ٹوریا ون دے اوڑے کو ابو بکر کھڑی دے عمر کھڑی انہیں گھڑے جا اے چابی میری الماری دی اگر میں کنے ہوئے تو مالک میں ہاں تے جے میں چابی اپنی بیوی کو چڑھے ہاں جو اے چابی ہے تو تسا آپ کنے رکھو جیلے شاید ضرورت ہوئے چاہ گی نہ ہوئے ہن تو سا سوچے سو جو پیر سی ہے نا نکمہ گزریا ہوئے جو چابی بیوی کو دے دے اسا تو کریم میں نہیں کیتا اسا تو مرد ہوں اسا تو اپنی ٹیبھا کے رکھے سوں اسا تو بیوی کو کھالنی نہیں چابی لیکن مہربانی کیتی کرو چابی میں دیتی اپنی بیوی کو چابی دیتی میں بیٹے کو چابی دیتی میں بیٹی کو جلے چابی ہوں دیتا چاہ گئی ہے وہ تالے دی مالے کے چابی کھولے ہوں تالے کو جیڑی شاہ مردی آوے چاہوے وہ ایک چابی تیرے نبی کو نہیں دیتی یکی جنت دیا چابیاں سارے جہنم دیا چابیاں تیرے نبی دی بارگاہ چین اللہ دے نبی نے فرمایا میں کیا کرے سائن ہے کو میرے عمر کو تے ابو بکر کو لے جا ابو تو ایک ذکر ہم دے
ڈاڈا سونا ذکر آ گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چابیاں حضرت ابو بکر کو مل گیا, حضرت عمر کو مل گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اسلمھا الی ابی بکر و عمر لیدخل محبہما الجنۃ الا فاشهدوا ثم ينادي الذي ان يسار العرش سار العرش معاشر الخلائق من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك خازن النار ان الله امرني اسلم مفاتيح النار الى محمد ومحمدا امرني ان اسلمها الى ابي بكر وعمر ليدخل مبغضهما النار الا فاشهدوا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو ڈیچا تے عمر کو ڈیچا جنت دے چابی جڑا انہاں نال پیار کرے دا کھول کھول دے اندر دتی آوے. ابو بکر کو چابی دے, عمر کو چابی دے, اے جنت دے اندر ونجن جڑے انہاں دے منن والے, انہاں نال پیار کرن والے, انہاں نال محبت کرن والے. میرے نبی دا فرمان ہی سنا تے چابی دے چا. ابو بکر عمر جڑے تیرے نال پیار کرن والے انہوں نے کو دروازے کھول کھول دے اندر بوجاؤ گھڑے. سبحان اللہ. جڑے ویلے جہنم دی واری آوے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تے عمر کو چابی دے اور نال آگ نے بھی مصطفیٰ دا پیغام جڑے تورے نال دشمنی کریں دے انہوں نے کو چاہ تے ہی جہنم میں جدبی آ. کوئی گال سمجھ آئیے, سبحان اللہ, گال سمجھ آئیے کوئی والی تھی تو آنے دل جو وٹ پوسے. ابو بکر تے عمر کو تا جنت دے چابیاں ہی مل گیا تے دوزخ دے ہی مل گیا تے سونا علی المرتضی. میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا قسیم النار والجنان. میں ونڈاون والا ہوں, تقسیم کرنے والا ہاں, جنت کو بھی تقسیم کرے سا, دوزخ کو بھی تقسیم کرے سا. علی المرتضی کی میں بیٹھے فرمائے دے ہوئے فرمایا ہاں جیڑا میرے نال محبت کرے سے ان کو جنت دے سا, جیڑا میرے نال بغض کرے سے ان کو جہنم دے سا. ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی, ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ابو بکر ہم چکابہ, عمر در طواف اوست, عثمان آب زمزم, علی حج اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو سلامتی عطا فرماوے. جڑے میں چند جملے عرض کیتے اللہ کریم عنایت ہوتے میں کو بھی تے تو کو بھی تے سارے کو بھی, مولوی کو بھی, نعت خانے کو بھی تے پیرے کو بھی تے سارے کو اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرماوے. جائے آمین نہیں آکیو والا زور دے آتا. اپنی آمین کو قابو کی تکاری, آمین بڑی طاقت ہے, آمین بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. نماز پڑھتے تھے دیکھ بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے تیری آمین ہے تے تیری دعا وچ. ہاں اللہم اغفر لی ولوالدی, اساڈے والدین کو معاف کرو بخشو میرا مولا. نماز بلاتے, وضو کراتے, کپڑے چنگے پواتے, مسجد گھنتے, اپنی عبادت کراتے, سجدے رکوع ٹکرا مروا مروا مروا, سبحان اللہ اکھوا اکھوا اکھواتے, اتحیات بہتے آتے. ہون میرے سارے تیرا جسم اور پاک تھی گیا. ہون پہلے پیو تے ماں واسطے دعا مانگ. سبحان اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تیری اتنا بڑی اتھارٹی بڑھ گئی ہے, تیرا اتنا بڑا مقام بڑھ گیا, تیرے کو رب نے اتنی بڑی طاقت دے دی تھی. قیامت تک آون والے مومنین کو معاف کر رب دی بارگاہ جان سے بیٹھا کرے نہیں. کتنا اللہ نے تیرا مقام بلند کر دیتے, اللہ نے کتنا مقام تیرا بلند کر دیتے. میں ہن میری خاطر نماز دے اندر پڑھ تحیات, پڑھ میرے اوتے درود, پڑھ میرے نبی تے درود. ہن یاد کر اپنے ماں پیو کو. نماز خیال آ ونجے تے میں گڑبڑ تھی ویندی ہے. میں آندا جڑا بندہ ہی میں بیٹھا آکھ دے توجہ نال آکھے تے چاس آوے نا اللہم اغفر لی ولوالدی, جلے والدی آدھا پیا ہو سے ابا اما یاد ہو سے نہ کہنا
ابا دے اما دا خیال آوے دے نماز دے اندر ابا دے اما دا خیال آوے دے نماز نہیں ٹوٹ دی نبی دا آوے دا ٹوٹ ویندی ہے اوے عقل دا اندھا اگر نبی دا خیال آوے دا نماز پک ویندی ہے تیری رب نے اتنا گارنٹی بڑھائی ہے تیری اتھارٹی بڑھائی ہے تے کوئی اتنا مقام تے طاقت عطا فرمائی ہے جو 2 رکعت نماز میری بارگاہ وچ پڑھ ولا بہ ون قیامت تک آون والے مومنین دی بخشش دی دعا مانگ کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا انعام ہے میرے نبی کریم دے غلامو اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کرے سا اللہ کریم تاکو تے میں کو عمل والی زندگی نصیب فرماوے اللہ رب العزت تاکو آون والے وقت دے اندر خوشیاں عطا فرماوے اور سونے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اور محبت عطا فرماوے اور میرے نبی علیہ السلام دے اہل بیت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے اصحاب کرام نال محبت دی توفیق عطا فرماوے بالکل گروہ بندی کو چھوڑ دیو جتھا مقام میرے نبی دی بارگاہ وچ آل رسول دا ہے جتھا مقام میرے نبی دی بارگاہ وچ اصحاب کرام دا ہے اسا ہوں سب دے قائل ہوں اسا غلام ہوں اسا غلام ہوں اسا غلام ہوں کہیں دے متعلق کوئی افشا فسانی کرن دی ضرورت نہیں زبان کو چلاون دی ضرورت نہیں بس جیڑا کو جلال الدین اوچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیتے بس بو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بس ای گال کو گاڑے دیو کہیں دے خلاف کوئی گال نہ سوچو اپنے دل کو صاف رکھو اپنے دل کو معمور کرو صحابہ دی محبت نال تے اہل بیت دے پیار نال اللہ کریم صاحب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین دعوت ہی فرما دیا امتی قسمت پہ ناز ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ناز اسا سارے نبی کریم دے غلام تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہیں یا اللہ اسا نے تمام مشکلات آسان فرما تمام دنیاوی معاملات درست فرما یا الہ العالمین اسا کو پکا سچا نبی کریم دا غلام بنن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین اسا کو عمل والی زندگی عطا فرما نیک عمل والی زندگی عطا فرما یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و طاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی محبتک و محبت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم و محبت اولیائک رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین پروردگار عالم ای مدرسے کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما ای مدرسے دے اندر جتنا طلباء زیر تعلیم ہیں میرا مولا انہاں کو نبی کریم دا غلام اور پکا عالم بنن دی توفیق عطا فرما قرآن پاک دے اندر جڑے حفظ کریں دے پھر میرا مولا انہاں کو قرآن پاک حفظ کرن دی سونی توفیق عطا فرما یا اللہ اسا دین طلباء کو ادب والی زندگی عطا فرما احترام والی زندگی عطا فرما میرا مولا ای مدرسے دے اساتذہ ای مدرسے دے محتمم ای مدرسے دے پرنسپل میرا مولا تمام دی عمر دراز فرما یا اللہ اے سونے کام کرن دی انہاں کو توفیق عطا فرمائی اجر عطا فرما اجر عظیم عطا فرما میرا مولا ای مدرسے کو برکتاں اور رحمتاں اور ترقیاں عطا فرما پروردگار عالم مسجد شہید کر دیتی گئی ہے عصر نو تعمیر کی تاویندہ پہ میرے نبی کریم دے غلام جتنا بھی موجود ہیں اپنی اپنی حیثیت دے مطابق ضرور این تعمیر دے اندر حصہ رلے سو من بنا للہ مسجدن من اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ کریم اسا کو جنت دے اندر گھر بناون دی توفیق عطا فرما یہ مسجد کو اللہ کریم کامیابی عطا فرما جلدی تعمیر کرن دی اسا سب کو توفیق عطا فرما افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد میرا مولا اے سنی محفل دے صدقے اسا نہیں سونے پاکستان کو قائم تے دائم فرما نگاہ بد کنو محفوظ فرما یہودین دو تسلط کنو آزادی عطا فرما میرا مولا اسا دے وزیر اعظم کو اسا دے صدر کو اسا دے جتنا قومی اسمبلی دے سینیٹر تمام صوبائی اسمبلی دے ممبر
مولا انہاں کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دا چوکیدار بنن دی توفیق عطا فرما، میرے آقا نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم ارزاقہ سیدنا و مولانا محمد و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔